ضیاء بھائی آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی تھی کہ دا وے ایکس مسلم پریزنٹ اب یہ ہم اس بچے کی بات نہیں کر رہے, یہ تو ایک آنیسٹی کے ساتھ ٹروتھ جینون تھا, بٹ دا وے دے پریزنٹ دیم سیلوز, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ٹروتھ دیکھا ہے, آپ کا سو کالڈ ٹروتھ, اور ہم نے پوری سرچ بھی کی ہے, ریسرچ بھی کی ہے, وی ور ان سرچ آف ٹروتھ. وہ کرتے کرتے ہمیں یہی کنکلوژن ملا جی کہ اسلام ہیومن رائٹس کے خلاف ہے, اسلام میں یہ مسئلہ ہے, وہ مسئلہ ہے. بٹ وین یو سی دیئر ایٹیٹیوڈ, تو وہ ایک طالب علم کا ایٹیٹیوڈ نہیں, یعنی تضحیق, ہر چیز کا مذاق اڑانا اور مذاق اڑانے سے شروع کرنا. تو یہ تو اس کے ایٹریبیوٹس تو نہیں ہوتے جو ٹروتھ سیکر ہوتا ہے. اس پہ آپ کیا کمنٹ جو ہے کرنا؟ دیکھیں, میں خود ایک ٹائم پہ سچ کی تلاش میں نکلا تھا, اور مجھے اس ٹائم پہ جب انگلینڈ میں ہی تھا تو مجھے دماغ میں یہ تھا کہ آئی کین ایکسیپٹ اینی فیتھ ایز لانگ ایز آئی فائنڈ ٹروتھ ان اٹ. اینڈ بیکاز مجھے یہ پتا تھا کہ دیکھو, آئی واز بورن انٹو اے مسلم فیملی, ناٹ بائی اینی ایفرٹ آن مائی پارٹ. ٹھیک ہے, تو میں ایک پیدا ہو گیا, اتفاقاً پیدا ہو گیا. I didn't choose my parents, I didn't choose my siblings, I didn't choose my face, my height, anything. I didn't choose the location in which I would be born. I didn't even choose my faith. So میں کیوں اسلام کو اتنا ڈیفینڈ کر رہا ہوں جب مجھے خود پتہ ہی کچھ نہیں اس کے بارے میں. سو میں نے اپنے مختلف جو دوست وغیرہ تھے ان سے میں کہتا تھا کہ مجھے انٹروڈیوس کراؤ اپنے پاسٹرز کو, پریسٹ کو, پنڈتس کو, تاکہ میں ان سے بات کروں. اور اگین, جس طرح بھی احمد بھائی نے کہا, مائی پرپز واز ناٹ ڈبیٹنگ دیم, کیونکہ آئی ڈنٹ ہیو اینی نالج ٹو ڈبیٹ دیم. آئی واز لائک, مجھے بس سکھا دیں, آپ کیا آپ نے سیکھا ہے, آپ نے کیا لوگوں کو بتاتے ہیں, مجھے وہ چیز بتا دیں. تو آئی ووڈ میک مائی اون کیلکولیشنز, آئی ووڈ میک مائی اون کنکلوژنز ایٹ دی اینڈ آف دس کہ مجھے کس فیتھ کو فالو کرنا چاہیے. سو ایک تو یہ میرے ذہن میں تھا کہ ایک آنیسٹی کے ساتھ میں اس پہ, اور میں آئی یوز ٹو میک دا دعا آف دی ایتھیسٹ, اینڈ دا دعا آف دی ایتھیسٹ از کہ او گاڈ اف یو آر آؤٹ دیئر گائیڈ می. تو میں کہتا تھا کہ اللہ اگر تو ہے تو مجھے گائیڈ کر دے, میں گائیڈنس چاہتا ہوں. سو ایک تو میں سمجھتا ہوں کوئی بندہ بھی جو حق کی تلاش میں نکلتا ہے نا, اس کو سنسیئر ہونا چاہیے کہ میں واقعی میں ٹروتھ سیکر ہوں, میں کسی ایجنڈا پہ کام نہیں کر رہا. اور دوسری بات, جب آپ کسی چیز کا مذاق اڑانے والا رویہ ہوتا ہے, یا میں اکثر دیکھتا ہوں کہ ان میں سے جو ایکس مسلم ٹائپ ہوتے ہیں, اکثر ان میں سے, جب میں اپنے ایکسپیرینس سے بات کر رہا ہوں, سو اکثر ان میں سے جو ہیں, ان کی وہ جو کہتے ہیں نا ہم نے اسلام پورا پڑھا ہوا ہے, نہیں پڑھا ہوتا. آئی کین آنیسٹلی سے کہ ایون قرآن بھی پورا نہیں پڑھا ہوتا. انہوں نے کسی ایکس مسلم کو پڑھا ہوتا ہے, یا کسی ایتھیسٹ کو پڑھا ہوتا ہے جس نے یہ آرگومنٹس پیش کیے ہوتے ہیں, اور یہ وہی آرگومنٹس ریگرجیٹیٹ کر رہے ہیں وداؤٹ ہیونگ اینی آئیڈیا اور کانٹیکسٹ اباؤٹ واٹ دے ٹاکنگ اباؤٹ. سو فار ایگزامپل, یہ جو آپ کے 4 ہارسمین جن کو ہم کہتے ہیں, ان کی کوئی کتاب پڑھ لی ہوگی, کوئی انٹرنیٹ پہ کوئی ویڈیو دیکھ لیا ہوگا, وہاں سے ان کو ایک ڈاؤٹ پیدا ہو گیا, اب وہ ڈاؤٹ کو اب دل پہ لے کے بیٹھ گئے, اور آپ کہہ رہے ہیں ہائی یہ تو پوری ہماری اسلام کی فاؤنڈیشن اڑا دی. حالانکہ وہ کوئی بڑا بچگانا سا ڈاؤٹ ہوگا. اور یقین کریں, یہ اس میں بہت سارے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو واقعی میں اگر آپ اس کو سوچ کے سمجھ کے اس کے اوپر اسٹڈی کریں نا, تو مسئلہ بہت آرام سے حل ہو سکتا ہے وداؤٹ ہیونگ اے بائس. اگر آپ اوپن مائنڈیڈنس کے ساتھ سوچیں تو آپ کو اس کا جواب مل جاتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ آر یو گوئنگ ٹو بی اوپن مائنڈیڈ انف, آر یو گوئنگ ٹو بی دیٹ ٹروتھ سیکر ہو از گوئنگ ٹو اسپینڈ ٹائم آن اٹ. تو یہ چیز ہے کہ پیشنس کے ساتھ علم آتا ہے. علم آپ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کہا جی آن آف سوئچ نہیں ہے کہ جی میرے ایک دم سے علم آ گیا, ایک دم سے چلا گیا. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ تھنگس, اینڈ سو اگر جو بندہ اس کے لیے پریپیئرڈ ہے وہ حق تک پہنچ جائے گا, کوئی اس پہ شک کی بات ہی نہیں. یہ تو ان کے بہاف پہ ایک بات ہوگی نا کہ تم اپنے اندر ایٹریبیوٹس ایسے رکھو جو ٹروتھ سیکر کے ہونے چاہیے. لیکن آن دی ادر ہینڈ ایک اور پرسپیکٹیو میں چاہتا ہوں آپ بھی اس پہ روشنی ڈالیں ضیاء بھائی کے بعد, کہ جو ہمارے کلچر میں کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں, یا میرے پاس کچھ لوگ آئے پریویس منتھس میں, میرا جو ایکسپیرینس ہے سو کالڈ ایکس مسلمس, مجھے لگا کہ ان کی فیملی سے جو ہے نا وہ کام خرابی کا کام شروع ہوا, کہ فیملی نہیں یہ سمجھ پائی کہ اس بچے کو ہم نے کیسے کیٹر کرنا, یعنی بہت زیادہ اس پہ آپ کہہ لیں پریشرائز کرنا, یا اس سے ان ریئل ایکسپیکٹیشنز لگانا, یا اس کو بات پہ یہ کہنا کہ اللہ تم سے ناراض ہے, اللہ تم سے ناراض ہے, یعنی تم یہ کرو. اب کوئی بھی حادثہ ہو گیا, ایک مجھے کاؤنسلنگ کیس آیا جی کہ میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا, اس پہ کہا گیا کہ اللہ کی پنشمنٹ, یہ حادثہ ہو گیا اس پہ اللہ تم سے ناراض ہے. تو وہ اتنا ان کے سر پہ بیٹھ گیا کہ وہ گلٹ میں آ کے اس لیول پہ متنفر ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو کیا مذاق بنایا ہوا ہے کہ ہر بات پہ اللہ ناراض ہے. تو آئی ڈونٹ یو تھنک کہ کلچرل بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ان کو شاید اس طرف لے جاتی ہوں؟ نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. دیکھیں, یہ اب جو ٹاپک آپ نے چھیڑ دیا نا, یہ اب پیرنٹنگ کا پورا کورس ہو گیا, کیونکہ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم جو کلچرل مسلمز ہیں, ہم لوگ اکثر اپنے بچوں کو نا ڈنڈے کے زور پہ ہر چیز بتاتے ہیں, ہمارے پاس جواب ہمارے پاس بھی نہیں ہوتا. فرینکلی اسپیکنگ ہم بھی ایک کنوکشن کے ساتھ فالو کر رہے ہیں. لائک ایک میرے پاس صاحب آئے, انہوں نے مجھے کہا کہ
آج میرا بچہ جو ہے نا اس نے مجھ سے بڑا عجیب سوال پوچھا. میں نے کہا جی کیا پوچھا؟ کہتے ہیں میں نے اسے کہا 16 سال کا لڑکا ہے, میں نے اسے کہا کہ جاؤ جا کے نماز پڑھو. کہتا ہے کیوں؟ صحیح. تو میں نے کہا کہ آپ نے پھر کیا جواب دیا؟ کہتا ہے جواب کیا دینا, میں نے رخ کے منہ پہ تھپڑ لگایا, اس کے مار مار کے اس کا ستیہ ناش کر دیا. سوال پوچھتا کہتا ہے کیوں؟ تو میں نے کہا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ اقیم الصلاۃ لذکری, نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں, آپ جواب نہیں دے رہے. جو سم ٹائمز نا ہماری اپنی اگنورنس ہوتی ہے. اور میں بتاؤں ہمارے بچپن میں قاری صاحب آتے تھے, وہ ان سے اگر آپ کوئی سوال پوچھے تو وہ جواب میں تھپڑ ہی مارتے تھے, کیونکہ وہ کہتے تھے سوال پوچھنا بھی جو ہے نا گناہ ہے, آپ سوال بھی نہیں پوچھ سکتے. تو یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے نا یہ اکثر لوگوں کو بہت متنفر کرتا ہے, اور یہ بچے کا قصور نہیں ہے, اس کی انوائرمنٹ ہے اور اس کے سرکمسٹانسز ہیں جس کی وجہ سے ہم نے اس کو پش کر دیا. سو آئی تھنک جب پیرنٹس کے اندر خود اسلامک نالج ہوگا, ان کو خود پتا ہوگا کہ وائی وی آر مسلمس, دین obviously they'll be able to teach it rather than always you know having this attitude کہ تم جہنم میں جاؤ گے, تم جہنم میں جاؤ گے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ خاص طور پہ وہ پیرنٹس جو کہ دیندار ہیں, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, خاص طور پہ وہ پیرنٹس جو کہ دیندار ہیں, وہ جب اپنے بچوں کے ساتھ سختی کریں گے یا زیادتی کریں گے تو بچہ یہ سمجھے گا کہ پرابلم اسلام کے ساتھ ہے, پیرنٹس کے ساتھ نہیں. صحیح, بالکل صحیح. ہی ول ناٹ تھنک دیر از اے پرابلم ود مائی پیرنٹس. وہ اس کا ایک ایموشنل کنیکشن ہے, کیونکہ یہ اصل میں نا میرے پیرنٹس نا اسلامک ہیں اس لیے ایسے بہیو کر رہے ہیں. صحیح. ورنہ اگر یہ اسلامک نہ ہوتے نا تو بڑے میرے فلاں دوست کے امی ابو تو اتنے چلڈ آؤٹ ہیں, اتنے ریلیکسڈ ہیں, یہ کیوں اتنے ہائپر ہو جاتے ہیں ہر چیز پہ. تو وہ پھر اسلام سے متنفر ہوگا بیکاز آف یور بیڈ ایٹیٹیوڈ. سو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. جو دینی پیرنٹس ہیں نا دے ہیو ٹو بی سپر کیئرفل, ایکسٹرا نائس. دیکھیے میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹے جو ہیں, انہوں نے ایک بھائی کا مرڈر پلان کر دیا اور ٹیکنیکلی ایگزیکیوٹ بھی کر دیا ٹو دا بیسٹ آف دیئر ایبلٹی. یعقوب علیہ السلام کا آپ ریئیکشن دیکھیں, ہمارے جیسا کوئی ہوتا پتہ نہیں کیا کرتا بچوں کے ساتھ. آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے کا قتل کر دیا. صحیح. نوح علیہ السلام کا ایک کا بیٹا کافر تھا. اب آپ دیکھیں یہ انبیاء ہیں, کیا آپ سوچ سکتے ہیں انہوں نے پیرنٹنگ میں کوئی کمی رہ گئی ہو؟ صحیح. لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہا ہے کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ دا پیرنٹس آر ویری نائس اینڈ ویری کائنڈ ہارٹیڈ اینڈ ویری لونگ اینڈ دا بیسٹ آف ٹیچرس, بچہ پھر بھی آپ کا آف ٹریک جا سکتا ہے. سو اس معاملے میں بھی نا, یعنی بچہ بس قدر اللہ وہ ہو گیا ایسا, تو اس میں بھی ان کا جو حلم ہے, ان کا جو صبر ہے, وہ آپ اس کی کوئی مثال نہیں ہے. سبحان. یعنی سو یو ہیو ٹو گیو اٹ سم تھاٹ. تو میں آپ کو چھوٹا سا ایک اور چیز بتاتا ہوں. میرے پاس ایک پیرنٹس آئے, ایکچولی ایک بچے کے ماموں آئے اور پھر انہوں نے پیرنٹس کو بھی لے آئے, اور وہ بچہ نا میرے سامنے انہوں نے پیش کر دیا. وہ ہوگا میرے خیال ہے 18-19 سال کا ہوگا. تو میرے گھر آگے جی کہ پہلے بات ہوئی کہ جی بچہ جو ہے یہ ایتھیسٹ ہو گیا, مولد ہو گیا جی, مولد ہو گیا. میں نے کہا اچھا چلیں کوئی بات نہیں, لے اس کو میرے پاس دیکھ لیتے ہیں. تو میں نے آدھے گھنٹے کی ونڈو نکالی, میں نے کہا مولد ہوا ہے تو چلو آدھے گھنٹے میں چھوٹا ہو جائے گا. تو ناٹ ریئلائزنگ کہ کس لیول کا مولد ہوا ہوا ہے. سو اینی وے جو میرے پاس ٹائم سلاٹ تھا میں نے دے دیا. دا ماموں دا پیرنٹس کیم ٹو مائی ہاؤس, اور بچہ بھی آ گیا. تو کہتے ہیں ہاں جی پوچھو سوال, پوچھو ان سے. تو اب مجھے نا اسی سے پتہ لگ گیا کام خراب ہوا. اب دیکھیں 18-19 سال کا بچہ, مطلب لڑکا ہے, وہ کوئی بچہ نہیں ہے. تو اسے کہہ رہا ہاں پوچھو سوال اب اپنے, ہاں پوچھو جو تم ہم سے باتیں کر رہے تھے ایسی کفر اور شرک کی باتیں اور فلاں ڈمکاں اور یہ. میں نے کہا ایک سیکنڈ رک جائے. میں نے کہا آپ نے مجھ سے اکیلے میں بات کرنی ہے یہیں پہ کرنا پسند کریں گے؟ کہتے ہیں اکیلے میں. میں نے کہا آپ لوگ پلیز ذرا بیٹھے. وہ میرے گھر کے باہر ہی بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پہ گارڈن میں. تو میں مطلب سردیوں کا موسم تھا. میں نے کہا اچھا چلو یہاں پہ ان کو ذرا چائے شائے پلاتے ہیں. میں اس کو اندر لے گیا. تو میرا وہ جو ڈرائنگ روم ہے آپ نے سب نہیں دیکھا ہوا, تو اس کی جو ونڈو ہے نا اس سے باہر گارڈن نظر آ رہا تھا. تو آئی کوڈ سی دیم, دے کوڈ ناٹ سی می. ٹھیک ہے. سو ہم لوگ اندر تھے. تو اب ہماری ڈسکشن چل رہی ہے. تو دیٹ ڈسکشن اینڈڈ اپ بینگ 4 hours. اسٹارٹ ½ an hour سے ہوئی تھی, بٹ دین آئی ہیڈ ٹو کینسل مائی میٹنگز, باقی مجھے کرنا پڑا بیکاز دس واز سیریس. سو وہ 4 گھنٹے کی میٹنگ رہی. لیکن میں اس کا ایک اس کا ڈاؤٹ بھی اس میں آپ کے سامنے مینشن کر رہا ہوں. ایک تو یہ مینشن کر رہا ہوں کہ پیرنٹس کی سختی تھی جس کی وجہ سے بچہ بہت متنفر تھا. بچہ حافظ قرآن 5 پاروں کا تھا. 5 پارے اس نے حفظ کیے تھے. مدرسے میں مار بھی بہت کھائی ہے. ہی گاٹ ابیوزڈ, ٹھیک ہے, ویری مچ. اینڈ دیٹ بیسکلی وہ میں اس کا سائیکولوجیکل انالیسس, کیونکہ ابھی ہم نا ڈاؤٹس کی بات بھی کر رہے ہیں, سائیکو انالیسس کی بات بھی کر رہے ہیں, پیرنٹنگ کی بات بھی کر رہے ہیں. تو دیر از اے ہول لائک تھنگ گوئنگ آن. سو اس کا مسئلہ تھا, مدرسے میں گیا تھا. انفارچونیٹلی ہی گاٹ ود سم بیڈ کمپنی, اور وہاں پہ جا کے وہ جو اس کے ساتھ مار کٹائی ہوئی وہ بالکل متنفر ہو گیا. اس نے کہا یار میرا کوئی لینا دینا نہیں اسلام, اور اس کے لیے اسلام بس وہ اس کے لیے اسلام کی یہ نیرو ونڈو تھی. اور پھر ہی گاٹ انٹو دیز ویڈیوز اینڈ ڈاؤٹس اینڈ تھنگس لائک دیٹ, اینڈ دیٹ گاٹ آؤٹ آف کنٹرول. سو اب وہ میرے پاس آیا اور میرے سامنے اس نے ایک پرابلم کھڑا کیا, اور وہ پرابلم یہ تھا, آئی ایم اسیومنگ آئی کوڈ بی رانگ, بٹ فار دا بیسٹ آف مائی ایبلٹی مجھے لگتا ہے ہی واز ہومو سیکشول. اینڈ اس کی وجہ بتاتا ہوں آپ کو. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ
when I was talking to him, he said, اچھا مجھے آپ یہ بتائیں, کیونکہ اب ہم بات کر رہے ہیں ڈسکشن ہو, تو he actually said to me, he's like کہ مجھے آپ بتائیں کہ ہوموسیکشوالٹی کو آپ برا سمجھتے ہیں. میں نے کہا میں نہیں, اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو حرام کیا ہے. ہوموسیکشول ایکٹس جو ہیں وہ ایک سن ہے اسلام کے اندر, ایک مطلب کبیرہ گناہ ہے. واٹس یور پوائنٹ؟ از لائک کہ کیسے کبیرہ گناہ ہے, کیسے یہ چیز بری کیسے ہو سکتی ہے. تو اب یہ اس کا ڈاؤٹ ہے. تو میں نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ, ہم تو یہ کہتے ہیں, میں نے اس کو سمجھا تو کہتا کہ جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں سمعنا واطعنا. تو کہتا ہے کہ لیکن یہ تو چیز نیچرل ہے, یہ تو چیز نیچرل ہے. میں نے کہا کیوں نیچرل کیسے؟ اس نے کہا یہ اینیمل کنگڈم میں ایک پرٹیکولر ٹائپ آف وائلڈ بور ہے یا ایک پگ ہے, اس کی اسپیشیز میں پایا جاتا ہے, اور ایک پرٹیکولر ٹائپ آف منکی ہے اس میں بھی پایا جاتا ہے, کچھ اینیملز میں ہے. تو ظاہری بات ہے کلی طور پہ نہیں ہے, ورنہ وہ اینیمل کی آگے جینز کیسے ٹرانسفر ہوں گی, وہ تو ہو ہی نہیں سکتا, وہ تو اس کی پاپولیشن ہی ایکسٹینٹ ہو جائے گی. تو کچھ جراثیم ان میں پائے جاتے ہیں. تو اس نے کہا کہ کچھ اینیملز میں یہ بات ہے, تو دس از نیچرل. تو میں نے کہا اوکے, سو اف یو وانٹ ٹو ٹیک اٹ لائک دس, دین آپ مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ اف اٹس ہیپننگ ان دی اینیمل کنگڈم اٹس نیچرل, کریکٹ؟ اس نے کہا یس. میں نے کہا اینیمل کنگڈم میں تو بچے بھی کھا جاتے ہیں, وہ اپنے کچھ اینیملز اپنے بچے کھاتے ہیں, تو وڈ یو سے دیٹس اوکے؟ میں نے کہا کچھ اینیملز جو ہیں وہ دوسرے اینیملز کا ریپ کر دیتے ہیں, وڈ یو تھنک دیٹس اوکے؟ کچھ اینیملز جو ہیں وہ اپنے میٹ کو کھا جاتے ہیں, جیسے بلیک وڈو اسپائڈر ہے, میٹ کرنے کے بعد وہ اپنے شوہر کو کھا جاتی ہے. تو کیا یہ ٹھیک ہوگا؟ اگر آپ کی اماں جان جو ہے وہ آپ کو پکا کے کھا جائیں تو آپ اس کو کہو گے یہ تو نیچرل سی بات ہے, اینیمل کنگڈم میں ہو رہا تو کیا. تو اس پہ ہی واز لائک اوکے فائن, آئی انڈرسٹینڈ کہ میرا آرگیومنٹ غلط تھا, بٹ ہی از لائک لیکن پھر بھی چلیں ٹھیک ہے, اینیمل کنگڈم والا آرگیومنٹ چھوڑیں, بٹ واٹس دا ہارم اف ٹو پیپل لو انother, جو نا مطلب لو ون انother. اگر دو مردوں میں پیار سچا ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے سر؟ میں نے کہا چلو اس کو تھوڑا سا ہم آگے ایکسپلور کر لیتے ہیں, کیونکہ دو بندوں کی پیار کی آپ بات کریں. میں نے کہا واٹ اف یو ہیڈ این انٹیمیٹ ریلیشن شپ ود یور سسٹر, would you think that's okay? Do you think that's a sin, or do you think that's okay? تو سوچ میں پڑ گیا. کہتا لیکن اگر ہمارے بچے ہوں گے تو وہ مینٹلی ڈسیبلڈ پیدا ہوں گے. میں نے کہا فرسٹ آف آل اس پہ کوئی ایکسٹینسو ریسرچ نہیں ہے, بیکاز وی ہیونٹ ہیڈ اے سیمپل سائز آف پیپل ہو کمیٹڈ انسیسٹ اینڈ دین اس کا ہمارے پاس ڈیٹا آیا ہو کہ اس میں سے اتنے جو ہے وہ مینٹلی ہینڈی کیپ پیدا ہوئے. میں نے کہا اتنی بڑی کوئی ایکسٹینسو ریسرچ اس پہ ہے کوئی نہیں, لیکن چلو آئی کنسیڈ اٹ. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے فائن, بچے, میں نے کہا بچے نہیں کرو آپ کانٹرسیپشن استعمال کر لو, یو ڈو اٹ فار مطلب ریکریشنل پرپسز, ناٹ اینی تھنگ ایلس, بیکاز یو ٹو لو ون انادر لائک دیٹ. سو ٹھیک ہے. تو سوچ میں پڑ گیا, کہتے ہیں ہاں مطلب اگر کانٹرسیپشن ہے اور یہ تو کہتے ہیں پھر ٹھیک ہے. میں نے کہا آپ کی بہن ہے؟ کہتے ہیں نہیں میری بہن نہیں. میں نے کہا تبھی ایسا کہہ رہا ہوں. میں نے کہا وہ سامنے آپ کی امی بیٹھی, کیونکہ ہمارے وہ ونڈو سے نا نظر آ رہی تھی. میں نے کہا واٹ اباؤٹ ہیونگ ریلیشن شپ ود یور موم؟ تو اس لائک وہ ہمارے بچے جو ہیں وہ, میں نے کہا یار بچوں والی بات ہی میں آپ سے نہیں کہہ رہا, میں تو وہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کانٹرسیپشن یوز کریں نا. تو کہتے مطلب کانٹرسیپشن کریں, اور اب وہ سوچ رہا ہے, ہی از ناؤ کنفیوزڈ. اچھا ناؤ یو سی سم ٹائمز نا آپ کو ہتھوڑا مارنا پڑتا ہے. ہتھوڑے سے مراد پتہ کہ سم ٹائمز آپ کو نا ایک بندے کو نا گرافک نیچر بتانی پڑتی ہے ان آرڈر ٹو. ہم نا بڑا کبھی کبھار بڑے پیار سے بات کر رہے ہوتے ہیں, اور پیار کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں, لیکن سم ٹائمز نا دے ہیو ٹو سی تھنگس فار واٹ دے ریئلی آر. سو آئی واز اے بٹ گرافک ان ٹرمز آف ڈسکرائبنگ ہز ریلیشن شپ ود ہز موم. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا وڈ یو ڈو دس ٹو یور موم بیکاز یو لو ہر, رائٹ؟ سو آئی مین اس میں کرنے میں کیا ہے, وڈ یو ڈو دس ٹو یور موم, یور موم. اینڈ سو وہ سن رہا, اور ایک دم سے نا وہ مجھے نظر آ رہا ہے اس کی چہرہ لال ہو رہا ہے, ٹماٹر کی طرح لال ہو گیا. اینڈ از لائک کہ یہ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ. پہلے بڑا شریف یعنی شریف بیٹھا ہوا تھا, بالکل نو پرابلم, ایک دم سے جسٹ لاسٹ اٹ. اینڈ یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو غلط بات ہے. میں نے کہا ایک سیکنڈ, ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے مجھے کہہ رہے تھے کہ دو لوگوں میں اگر پیار سچا ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے. تو میں کہہ رہا ہوں اگر آپ کا اور آپ کی امی کا پیار سچا ہے تو پھر پرابلم کیا ہے اس میں. تو میں نے کہا وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ تم اس پوائنٹ پہ رک گئے ہو آ کے. میں نے کہا ابھی تو میں بیسٹیالٹی یا جو نا زوفیلیا اور پیڈوفیلیا اور نیکروفیلیا اور اس تک نہیں گیا. میں نے کہا ابھی آپ اسی آرگومنٹ کو آگے چلے کے جاؤ تو بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں جو کہیں گے اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ ٹیکنیکلی جو آپ نے اصول ڈیفائن کیا نا اس اصول کے اوپر آپ خود نہیں چل رہے. بالکل ٹھیک. تو آپ کا ورلڈ ویو یعنی میس اپ ہوا ہے. سو دا پوائنٹ از کہ سم ٹائمز آپ کو نا اس قسم کے بچے ملتے ہیں جن کو پیرنٹس کی طرف سے ایک ہارش ریئلٹی تھی. ناؤ لٹرلی دیئر آرگومنٹس آر ویری ویک, ایکسٹریملی ویک آرگومنٹس, بٹ انہوں نے اپنا پورا ورلڈ بھی اس پہ کریٹ کر دیا. ان کو کوئی بندہ چاہیے جو ان کو ایک تو پیار بھی دے, کیونکہ میں نے شروع میں اس کو اینڈ جب وہ اٹھا ہے واللہ العظیم I hugged him and I said you are my brother, ٹھیک ہے. And میں نے کہا کوئی ٹینشن تو نہیں ہے. I said no hard feelings, okay, you can come here any time, no problem. یہ وہ بعد جب جا کے گئے نا تو اس کی امی ابو کیونکہ 4 گھنٹے ہو چکے تھے, اب تو میں نے کھانا بھی سرو کروا دیا تھا. تو میں نے کہا کہ انہوں نے کہا ہاں جی کوئی ہوا جی. میں نے کہا یہ بہت اچھا لڑکا ہے,
یہ بہت ذہین ہے, یہ بہت انٹیلیجنٹ ہے, اور اس کو بس, اور میں نے پیرنٹس کو اسپیشلی کہا, میں نے کہا اس کو پیار دیں, بس آپ اس کو پیار دیں, آپ باقی ٹینشن چھوڑیں. وہ جو آرگیومنٹس والی بات ہے, آئی ول ڈیل ود ہم, یو جسٹ گیو ہم لو, جسٹ گیو ہم لو ان دا ہاؤس, اینڈ میں بتاؤں یہ ٹھیک ہو جائے گا, کوئی ایسا مسئلہ نہیں, ہی ول انڈرسٹینڈ. تو اصل میں بات یہ کہ ہمارا نا دا وے وی ہینڈل اٹ انفارچونیٹلی از ویری, یعنی موسٹ پیپل وہ ریبیلین جو ایک اندر ان کے ہوتا ہے, اور جو ورلڈ ویو ان کا بن چکا ہوتا ہے, اس کا ایک ایموشنل رسپانس زیادہ تر ہوتا ہے.